بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو اعجاز بابو خان کا السلام علیکم۔ وہ امیدوار جو سندھ پبلک سروس کمیشن میں لیکچر اور اردو کے تحریری امتحان اور انٹرویو کی تیاری کر رہے ہیں، ان کے لیے ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے ڈپٹی نذیر احمد دہلوی۔ مولوی ڈپٹی نذیر احمد دہلوی اردو ادب میں اردو کے پہلے ناول نگار کے طور پر معروف ہیں۔ آج ان کی سوانح، تصانیف اور ادبی خدمات کے حوالے سے تفصیلی جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو کے تمام اہم نکات آپ ضرور قلم بند کر لیں گے۔ تو آئیے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی 1830 میں تحصیل نگینہ ضلع بجنور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام مولوی سعادت علی تھا، جو مولمی کے پیشے سے وابستہ تھے۔ انہوں نے ہی نذیر احمد کو ابتدائی فارسی کتابیں پڑھائیں۔ بعد میں مولوی نذیر احمد مدرسے میں کچھ عرصہ تعلیم حاصل کرتے رہے۔ 1845 میں دہلی کالج میں داخل ہوئے۔ وہاں مولوی مملوک علی، امام بخش صہبائی اور ماسٹر رام چندر جیسے نامور فضلاء سے تعلیم حاصل کی۔ 1854 میں تدریس کے پیشے سے وابستہ ہوئے۔ اپنی قابلیت کی بنا پر 1856 میں ڈپٹی انسپکٹر تعلیم مقرر ہو گئے۔ 1860 میں انڈین پینل کوڈ کا ترجمہ تعزیرات ہند کے نام سے کیا، جس کے صلے میں انہیں ڈپٹی کلیکٹر کے عہدے پر فائز کیا گیا۔ 1868 میں حکومت کی طرف سے اچھی کتابوں کے مقابلے کا اعلان ہوا، جس کے لیے ڈپٹی نذیر احمد نے اپنی پہلی تصنیف مرات العروض کے نام سے پیش کی، جس پر 1870 میں انہیں انعام ملا۔ 1872 میں بنات الناش پر دوبارہ انہیں انعام ملا۔ ڈپٹی نذیر احمد اس زمانے میں ناول نگاری کے حوالے سے ہی معروف ہیں۔ 1908 میں عیسائی پادری احمد شاہ کی کتاب امہات المومنین کے جواب میں ایک کتاب امہات الامہ کے نام سے تصنیف کی، جس میں با محاورہ زبان کچھ اس طرح سے استعمال کی گئی تھی جس میں ضم کا پہلو نکلتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کتاب کی اشاعت پر ڈپٹی نذیر احمد کے خلاف ہنگامے شروع ہو گئے۔ ان پر کفر کے فتوے عائد کیے گئے اور ان کے گھر کا گھیراؤ کر لیا گیا۔ نتیجے کے طور پر وہ تمام کتابیں جلا دی گئیں۔ یہ ڈپٹی نذیر احمد کا آخری اہم کام تھا۔ ڈپٹی نذیر احمد 3 مئی 1912 کو فالج کے حملے کے باعث انتقال کر گئے اور درگاہ باقی باللہ دہلی میں ان کی تدفین ہوئی۔ ڈپٹی نذیر احمد کی اگر تصانیف کا جائزہ لیں تو ڈپٹی نذیر احمد کی تصانیف میں تراجم ابتدائی اہمیت رکھتے ہیں۔ تراجم میں تعزیرات ہند، جو انہوں نے انڈین پینل کوڈ کا ترجمہ کیا، وہ قابل ذکر ہیں۔ اس زمانے میں جب انگریزی کتابوں کے تراجم نہ ہونے کے برابر تھے، اس زمانے میں ڈپٹی نذیر احمد نے انڈین پینل کوڈ کا ترجمہ ایسا لاجواب کیا کہ جس میں شامل ہونے والی اصطلاحات آج بھی قانونی حوالوں سے خاص اہمیت کی حامل ہیں اور آج بھی انہیں استعمال کیا جاتا ہے۔ قانون شہادت اور قانون انکم ٹیکس کے نام سے بھی انہوں نے تراجم کیے۔ اس کے علاوہ ترجمہ قرآن بھی ان کی خاص اہمیت کا حامل ہے۔ ترجمہ قرآن میں بھی ڈپٹی نذیر احمد نے ایک بامحاورہ زبان کا سہارا لیا اور ایسا بامحاورہ اور عمدہ ترجمہ کیا جو اس زمانے کے دیگر ترجموں میں ایک خاص منفرد شناخت رکھتا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کی مذہبی تصانیف میں الحقوق و فرائض خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ الحقوق و فرائض 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ یہ ایک قاموسی نوعیت کا کام ہے جس کی پہلی جلد میں حقوق اللہ، دوسری جلد میں حقوق پیغمبر اور حقوق العباد اور تیسری جلد میں اخلاق و آداب کو موضوع بنایا گیا ہے۔ اس تصنیف کی سب سے بڑی اہمیت اس کی جامعیت ہے۔ اس تصنیف میں عقائد اور احکام مذہب کے حوالے سے شاید ہی کوئی پہلو ہو جسے چھوڑ دیا گیا ہو۔ اس کتاب میں ڈپٹی نذیر احمد نے معتدل شریعت کی بنیاد رکھی ہے، جس میں زبان سے زیادہ لچک اور سہولت پائی جاتی ہے۔ یہ کتاب 1906 میں شائع ہوئی۔ امہات الامہ کے نام سے ڈپٹی نذیر احمد کا آخری کام تھا، جس پر ہنگامہ کھڑا ہو گیا اور یہ کتاب جلا دی گئی۔ 1935 میں شاہد احمد دہلوی نے امہات الامہ کو دوبارہ شائع کیا اور اس کے نسخے عظیم بیگ چغتائی کو بھیج دیے۔ عظیم بیگ چغتائی نے اشاعت کا اعلان کیا تو پھر وہاں ہنگامہ شروع ہو گیا اور ان کے گھر کا گھیراؤ کرنے کی وجہ سے یہ کتاب دوبارہ جلا دی گئی۔ ڈپٹی نذیر احمد ناول نگار کے طور پر خاص اہمیت
رکھتے ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد نے کل 7 ناول لکھے۔ ان کا پہلا ناول میرات العروج کے نام سے 1869 میں شائع ہوا، جسے اردو کا پہلا ناول قرار دیا جاتا ہے۔ محمود الہی نے مولوی کریم الدین کی تمثیل خط تقدیر کو بھی اردو کا پہلا ناول قرار دیا ہے، جو 1862 میں شائع ہوا، لیکن ڈاکٹر افتخار احمد نے مدلل بحث کر کے ثابت کیا کہ خط تقدیر ایک تمثیلی قصہ ہے، اس لیے بلا شبہ ڈپٹی نذیر احمد کو اردو کا پہلا ناول نگار قرار دیا جا سکتا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کے ناولوں کے کردار تمثیلی ہونے کے باوجود ان میں حقیقی زندگی کا عکس نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد کو اردو میں حقیقی زندگی کا عکس پیش کرنے والا پہلا نمائندہ ادیب مانا جاتا ہے۔ میرات العروج میں ڈپٹی نذیر احمد نے 2 بہنوں اکبری اور اصغری کو موضوع بنا کر خواتین کی اصلاح کی کوشش کی ہے اور تعلیم و تربیت کو موضوع بنایا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد نے اس ناول کے ذریعے خواتین میں تعلیم حاصل کرنے کا شعور بیدار کرنے کی شعوری کوشش کی اور یہ بتایا کہ تعلیم ہی سے خوشگوار زندگی گزر سکتی ہے۔ اس ناول کے اہم کرداروں میں اکبری اور اصغری نمایاں ہیں۔ دوسرے ناولوں میں بنات النعش میرات العروج ہی کا دوسرا حصہ نظر آتا ہے، جس میں ایک کردار حسن آرا کو پیش کیا گیا ہے۔ حسن آرا کی تربیت اور تعلیم ایسے خطوط پر کی جاتی ہے جس سے وہ ایک مثالی خاتون بن جاتی ہے۔ اس تصنیف کا بنیادی موضوع بھی خواتین کی تعلیم و تربیت ہے۔ توبۃ النصوح کے نام سے ایک ناول ڈپٹی نذیر احمد کے اہم ناولوں میں شامل ہے، جس کے اہم کرداروں میں نصوح اور ان کی بیوی فہمیدہ، جبکہ ایک اور اہم کردار مرزا ظاہر دار بیگ کے نام سے بھی اس تصنیف میں موجود ہے۔ یہ ناول بھی اپنے زمانے میں اہم ناولوں کے طور پر مقبول ہوا۔ ابن الوقت ایک سیاسی انداز کا ناول ہے، جس کے اہم کرداروں میں حجت الاسلام، ابن الوقت اور نوبل صاحب شامل ہیں۔ کچھ محققین اور مورخین کا خیال ہے کہ اس ناول کے پس منظر میں ڈپٹی نذیر احمد نے سر سید احمد خان کو پیش کیا ہے۔ کچھ نقادوں کا خیال ہے کہ حجت الاسلام دراصل ڈپٹی نذیر احمد، ابن الوقت سر سید احمد خان اور نوبل صاحب انگریزی کلچر کے نمائندے کے طور پر اس ناول میں شامل ہیں۔ فسانہ مبتلا میں تعداد ازدواج کو موضوع بنایا گیا ہے، اس کے خراب نتائج کو پیش کیا گیا ہے۔ ایامہ میں ایک خاتون آزادی بیگم کو موضوع بنا کر تصویر کشی کی گئی ہے، جبکہ رویائے صادقہ بھی ڈپٹی نذیر احمد کا آخری اہم ناول ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کی دیگر تصانیف میں موعظہ حسنہ اور مبادئ الحکمت کے نام قابل ذکر ہیں۔ موعظہ حسنہ میں ان خطوط کو جمع کر دیا گیا ہے جو ڈپٹی نذیر احمد نے اپنے بیٹے بشیر الدین احمد کو علی گڑھ میں تعلیم حاصل کرنے کے دوران ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے لکھے تھے۔ ڈپٹی نذیر احمد اردو ادب میں پہلے ناول نگار کے طور پر خاص شہرت رکھتے ہیں۔ اگر ان کی ادبی خدمات بحیثیت نثر نگار دیکھیں تو محسوس ہوتا ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد اپنے زمانے کے سب سے اہم اور مقبول ادیب تھے۔ ڈپٹی نذیر احمد کی 2 خصوصیات اہم ہیں۔ ایک، بحیثیت خطیب وہ عربی، فارسی اور دیگر زبانوں پر خاص عبور رکھتے تھے، اور بحیثیت خطیب بھی وہ بہت زیادہ مقبول تھے۔ لیکن دوسری اہمیت ان کی اردو کے پہلے ناول نگار کے طور پر ہے، جو انہیں اردو ادب میں ایک نمایاں مقام بھی دلاتی ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کے نثر نگاری کی جو نمایاں خصوصیات ہیں، ان میں کردار نگاری خاص اہمیت کی حامل ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد نے اپنے ناولوں کے کرداروں میں پہلی مرتبہ حقیقی کردار پیش کیے۔ انہوں نے جنوں، پریوں اور بھوتوں کے کرداروں کی بجائے حقیقی زندگی کے کرداروں کو موضوع بنایا۔ ڈپٹی نذیر احمد کے اہم کرداروں میں حجت الاسلام، ابن الوقت اور مرزا ظاہر دار بیگ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد کے کردار ہمیں اپنے ارد گرد چلتے پھرتے محسوس ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کہتے ہیں کہ ڈپٹی نذیر احمد وہ پہلے ادیب ہیں جو مبصر حیات ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد نے اپنے پہلے ناول میرات العروج کے دیباچے میں لکھا ہے کہ جو شخص دنیا کے حال پر غور نہیں کرتا اس سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں، اور دنیا میں غور کرنے کے واسطے بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن سب سے زیادہ ضروری آدمی کا حال ہے۔ اس اقتباس سے ڈپٹی نذیر احمد کی وہ خصوصیت سامنے آتی ہے جو انہوں نے حقیقی زندگی کی عکاسی کرتے ہوئے اپنی تحریروں میں
پیش کی۔ ڈپٹی نذیر احمد کی ناولوں کی دوسری اہم خصوصیت مکالمہ نگاری ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کے ہاں مکالموں کا انداز قدیم داستانوں سے بالکل الگ اور منفرد نظر آتا ہے، بلکہ ڈپٹی نذیر احمد سے ہی اردو ادب میں مکالمہ نگاری کی باقاعدہ بنیاد پڑتی ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کی اگر اسلوب کی بات کی جائے تو ڈپٹی نذیر احمد کے اسلوب میں دہلی کی ٹکسالی زبان کا لطف خاص طور پر نمایاں ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد نے اپنی تحریروں میں ایسی بامحاورہ اور خوبصورت، پر لطف، برجستہ اور شائستہ زبان استعمال کی ہے جو انہی کی تحریروں کی خصوصیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے زمانے میں سب سے مقبول اور اہم ادیب مانے جاتے تھے۔ ڈپٹی نذیر احمد کی تحریروں میں روزمرہ اور محاورات کا ایسا خوبصورت استعمال ہے کہ ہوتے شاہد احمد دہلوی کہتے ہیں کہ ڈپٹی نذیر احمد محاورات کے روڑے نہیں بلکہ پہاڑ کھڑے کر دیتے ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد کو عورتوں کی زبان بیان کرنے میں بھی خاص مہارت حاصل تھی۔ عورتوں کی بامحاورہ زبان جس خوبصورتی سے ڈپٹی نذیر احمد نے اپنی تحریروں میں پیش کی ہے وہ کسی خاتون ادیب کے ہاں بھی ہمیں نظر نہیں آتی۔ دبستان سر سید سے تعلق رکھنے والے تمام ادیبوں کی تحریروں کا بنیادی مقصد اصلاح قوم ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد نے بھی اپنی تحریروں کی بنیاد اصلاح قوم پر رکھی اور ان کی تحریروں میں اصلاحی رنگ نمایاں ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد نے مسلمانوں کی معاشرت، تعلیم نسواں، بچوں کی تعلیم و تربیت اور عورتوں کی گھریلو زندگی کو اپنی تحریروں کا موضوع بنایا۔ ڈپٹی نذیر احمد سر سید کے مقلد ہونے کے باوجود ان کی اندھی تقلید نہیں کرتے۔ سر سید کی اصلاحی تحریک کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ سر سید کی نظر پوری قوم پر تھی، لیکن سر سید کی اصلاحی تحریک کو گھروں کے اندر پہنچانے والے ڈپٹی نذیر احمد ہیں، جو انہوں نے اپنے ناولوں کے ذریعے پہنچایا۔ ڈپٹی نذیر احمد پہلے اہم اور مقبول ترین ادیب ہونے کا بھی اعزاز رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں ان کی تحریریں تمام نثر نگاروں سے زیادہ عوام و خواص میں مقبول تھیں۔ ڈپٹی نذیر احمد کا سب سے نمایاں مقام اردو ناول نگاری کے بانی کی حیثیت سے متعین ہوتا ہے۔ کچھ نقادوں نے ڈپٹی نذیر احمد کو ناول نگار کی بجائے تمثیل نگار کہا ہے۔ ڈاکٹر محمد احسن فاروقی ڈپٹی نذیر احمد کو ناول نگار کی بجائے تمثیل نگار کہتے ہیں، لیکن ڈاکٹر جمیل جالبی کے مطابق ڈپٹی نذیر احمد وہ پہلے اہم نمائندے ہیں جنہوں نے اپنی تحریروں میں حقیقی زندگی کا عکس پیش کیا ہے۔ ان کے پیش کیے گئے کردار تمثیلی نظر آنے کے باوجود ہماری حقیقی زندگی کا عکس نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تحریروں کو باقاعدہ طور پر ناول قرار دیا جا سکتا ہے اور انہی کے راستے سے رتن ناتھ سرشار اور منشی پریم چند اور دیگر ناول نگاروں نے اپنا راستہ بنایا۔ ڈپٹی نذیر احمد ناول نگاری کے علاوہ ایک مترجم کے طور پر بھی خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد کی ترجمہ کی گئی تصانیف، خاص طور پر تعزیرات ہند، خاص اہمیت کی حامل ہے۔ انہوں نے اس تصنیف میں جس طرح قانونی اصطلاحات کا ترجمہ کیا وہ آج بھی رائج ہیں۔ اس حیثیت سے ڈپٹی نذیر احمد خاص انفرادیت رکھتے ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد نہ صرف اردو، عربی، فارسی بلکہ انگریزی زبان سے بھی اچھی طرح واقف تھے اور انہی خصوصیات کو بنیاد بنا کر انہوں نے بہترین ترجمے بھی کیے۔ ڈپٹی نذیر احمد کے حوالے سے آج ہم نے تقریباً ان کی تمام اہم تصانیف اور خصوصیات کے حوالے سے جائزہ لیا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کے حوالے سے جو انٹرویو میں سوالات پوچھے جا سکتے ہیں ان میں ان کی ترجمہ نگاری کی خصوصیات اور ناول نگاری کے حوالے سے زیادہ پوچھے جانے کا امکان ہے۔ ناولوں کے نام، ان کے اہم کردار، تھیم اور اس کے علاوہ ان کے اسلوب کی خصوصیات کے بارے میں بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو میں یہ تمام اہم نکات آپ کے سامنے آ گئے ہوں گے۔ بہت جلد ایک اور اہم موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔